بھیجوں کس کا نہ بھیجوں؟ تو آپ جواب دیں گے ہر نیک کام کا ایثار ثواب کرنا احناف کے یہاں جائز ہے۔ امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ صرف صدقے کا، دعا کا اور حج کا ایثار ثواب کیا جا سکتا ہے، باقی کا نہیں۔ کتنی چیزیں بتائی؟ تین۔ نمبر 1 دعا، نمبر 2 صدقہ، نمبر 3 حج۔ ایثار ثواب ان 3 کا کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کا نہیں کیا جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہی کا ایثار ثواب ثابت ہے، لہذا جب حضور سے انہی کا ثابت ہے تو ان کے علاوہ کا ایثار ثواب نہیں کریں گے۔ عبداللہ ابن مبارک سے سوال کرنے والے نے یہی سوال کیا کہ مجھے آپ ایک مسئلہ بتاؤ، کیا یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے، کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک کہ نیکی کے بعد نیکی یہ ہے کہ ان تصلی لابویک مع صلاتک، ان من البر بعد البر ان تصلی لابویک مع صلاتک۔ نیکی کے بعد نیکی یہ ہے کہ تو نماز پڑھے اپنی نماز کے ساتھ، تو اپنے والدین کے لیے نماز پڑھ اپنی نماز کے ساتھ۔ ان تصلی لابویک، یہ لفظی ترجمہ بتا رہا ہوں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ دوسرا وان تصوم لہما مع صومک، اور یہ کہ تو روزہ رکھے اپنے والدین کے لیے اپنے روزے کے ساتھ۔ یہ 2 باتیں ہیں روایت میں، ان تصلی لابویک مع صلاتک کہ تو نماز پڑھ اپنے والدین کے لیے اپنی نماز کے ساتھ، نماز پڑھ اپنے والدین کے لیے اپنی نماز کے ساتھ، روزہ رکھ اپنے والدین کے لیے اپنے روزے کے ساتھ۔ سمجھے بات؟ یہ 2 باتیں ہیں۔ کیا مطلب ہے بھائی اس کا؟ کہ نماز پڑھ اپنے والدین کے لیے اپنی نماز کے ساتھ، کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یاد رکھو، مطلب یہ ہے کہ تو جب اپنی نماز پڑھے فرض تو کچھ نفل پڑھ اپنے والدین کے لیے، کیا مطلب کہ جو ثواب تجھے نفل پہ ملے اس کو اپنے والدین کے لیے بھیج دے۔ ایثار ثواب ہو گیا۔ دوسرے روزے رکھ، فرض روزے، اور ان کے ساتھ میں کچھ نفل روزے بھی رکھ، ان کا ثواب اپنے والدین کو بھیج دے۔ تو روزوں کا ثواب اور اسی طریقے پر نماز کا ثواب، کہ یہ جو روایت آئی ہے اس روایت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا کہ یہ جو آپ مجھے روایت بیان کر رہے ہیں فلاں راوی سے، ابو اسحاق سے، اس نے کس سے سنا؟ انہوں نے اس کا نام بتایا۔ پھر کہا اس نے کس سے سنا؟ انہوں نے اس کا بھی نام بتایا۔ پھر آخر میں کہا کہ حجاج بن دینار نے انہیں بیان کیا۔ سند پوچھ رہے کہ بھائی آپ جو اسحاق سے روایت بیان کر رہے ہو، اس نے کس سے سنا؟ فلاں سے۔ اس نے کس سے سنا؟ فلاں سے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے بتلایا کہ دونوں ثقہ ہیں، وہ بھی ثقہ وہ بھی ثقہ، یعنی کہ بات صحیح ہے۔ پھر پوچھا آگے اس کو کس نے بتایا؟ تیسرے نمبر پہ آگے کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا کہ حجاج بن دینار نے کہا۔ حجاج بن دینار بھی ثقہ ہے۔ پھر پوچھا حجاج بن دینار کس سے بیان کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حجاج بن دینار کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ گئے بات؟ عبداللہ ابن مبارک اس روایت میں راویوں کو سوال کر رہے ہیں، بھائی تو نے کس سے سنا؟ اس سے، یہ ثقہ ہے۔ پھر کہا تو نے اس نے کس سے سنا؟ فرمایا فلاں سے، کہا وہ بھی ثقہ ہے۔ پھر کہا اس نے کس سے سنا؟ کہ حجاج بن دینار سے۔
وہ بھی سیکھا ہے۔ پھر پوچھا حجاج بن دینار نے کس سے سنا؟ تو اب کیا کہہ دیا کہ حجاج بن دینار تو سمعت رسول اللہ کہتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب حضرت عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ نے کہا کہ بھئی یہ بات غلط ہو گئی۔ کیوں ہو گئی بات غلط؟ اس لیے کہ حجاج بن دینار 7ویں صدی ہجری کے ہیں، 7ویں طبقے کے آدمی ہیں۔ بعض نے کہا راجع یہ ہے کہ وہ تبع تابعین میں سے ہے۔ حجاج بن دینار کس میں سے ہیں؟ تبع تابعین میں سے ہیں۔ جو تبع تابعین میں سے ہوگا اس کے درمیان اور حضور کے درمیان لازماً کتنے واسطے ہونے چاہیے؟ بھائی لازماً 2 واسطے ہونے چاہیے کہ نہیں؟ صحابی جس نے حضور کو دیکھا، تابعی جس نے صحابی کو دیکھا، تبع تابعی جس نے تابعی کو دیکھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تبع تابعین کے درمیان کم سے کم 2 واسطے ضروری ہیں۔ کس کے 2 واسطے؟ تابعی کا اور صحابی کا۔ تابعی کا اور صحابی کا 2 واسطے ضروری ہو گئے کہ نہیں؟ کم سے کم 2 تو ضروری ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک میں سب سے چھوٹی سند جو ان کی ہے، سب سے چھوٹی سند وہ کیا ہے؟ النافع عن ابن عمر عن رسول اللہ، النافع عن ابن عمر عن رسول اللہ۔ ایک تابعی ہیں، ایک صحابی ہیں، ایک تابعی ہیں، ایک صحابی ہے۔ تو 2 آدمی تو واسطے میں آنے ضرور ہیں حجاج بن دینار کے بعد میں۔ اور حالانکہ حجاج بن دینار کیا کہہ رہے ہیں؟ سمعت رسول اللہ۔ تو کیا نتیجہ نکلا کہ حجاج بن دینار نے کتنے چھوڑ دیے بیچ میں؟ کم سے کم، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم سے کم 2 تو چھوڑ دیے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ حجاج بن دینار اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تو مفاوض تنقطع فیہا اعناق المطی، حضور کے درمیان اور حجاج بن دینار کے درمیان مفاوض بیاباں، مفاوض جمع ہے مفاصل کی اور معنی بیاباں یعنی جنگلہ، فیہا کہ ایسے بیاباں ہیں یعنی اتنا بیچ میں خلا ہے کہ اسے پاٹنے کے لیے تنقطع فیہا اعناق المطی کہ سواریوں کی گردنیں ٹوٹ جاتی ہیں اس کو قطع کرتے ہوئے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حجاج بن دینار اور حضور کے درمیان تو بہت خلا ہے، اسی کو تعبیر کر رہے ہیں۔ کہیں سے تعبیر کر رہے ہیں؟ بیاباں سے، کہ بیاباں بڑے بڑے جنگلات حائل ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی رہتا ہے امریکہ میں اور ایک آدمی یہاں رہتا ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی میں نے آج صبح دیوبند سے یہ بات سنی ہے بالمشافہ، تو آدمی کیا کہے گا کہ بھئی آدمی غلط کہہ رہا ہے، بالمشافہ ان سے کہے تو الگ بات ہے، بالمشافہ کیسے سن لے گا اور پھر ابھی پہنچ جائے گا وہاں۔ تو یہ کہے گا کہنے والا کہ بھئی اس کے درمیان اور دیوبند کے درمیان تو بہت لمبا فاصلہ ہے، یہ وہاں جاتے آتے تھک جائے گا، ایک دن میں تو فلائٹ سے بھی جا کے نہیں آ سکتا ہے آدمی، امریکہ سے دیوبند، دیوبند سے امریکہ ایک دن میں فلائٹ سے بھی نہیں جا سکتا ہے۔ تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آج سنا ہے، صبح سنا اور 12 بجے امریکہ میں بیٹھا کہہ رہا بالمشافہ میں نے دیوبند میں یہ بات آج سنی ہے، تو کسے یہ اس کا ہی کہنا ہے؟ نہیں۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن مبارک کہہ رہے ہیں کہ حجاج بن دینار اور حضور کے درمیان تو مفاوض یعنی بیاباں حائل ہیں۔ کیا بیاباں حائل ہے؟ تابعی اور صحابی کا واسطہ بیچ میں ہے، تو ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ تو لہذا یہ بات قابل استدلال نہیں ہے، کیونکہ روایت منقطع ہو گئی، مرسل ہو گئی ہے۔ اب آگے چل کے عبداللہ بن مبارک نے کیا کہا ہے آخر میں؟ وَلَٰكِن لَيْسَ فِي الصَّدَقَةِ اخْتِلَافٌ، وَلَٰكِن لَيْسَ کہیں ہے کتاب میں تو انگلی رکھ لو، یا انگلی میں کچھ کاٹ رہا
انگلی رکھ دو بھائی. کیا کہہ رہے ہیں؟ ولیکن لیس فی الصدقۃ اختلاف، لیکن صدقے میں کوئی اختلاف نہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اختلافی مسئلہ ہے کہ کس کا ایصال ثواب کیا جائے گا، حضرت عبداللہ ابن مبارک یہ کہہ رہے ہیں کہ سب عبادتوں کا کیا جائے گا. دلیل کیا ہے؟ شوافی کے مقابلے میں دلیل کیا ہے؟ حضرت کہہ رہے ہیں کہ صدقے کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. صدقے کا ثواب پہنچانا سب کے یہاں جائز ہے. جب صدقے کا ثواب بالاتفاق ثابت ہو گیا تو اسی پر قیاس کر لیں گے بقیہ عبادات کو. اب آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے کہ حضور میرا دادا مر گیا ہے، اس کو ایصال ثواب کرنا ہے، کس عبادت کا کروں؟ تو آپ کیا بتاؤ گے؟ کچھ بھی نیک کام کر کے کر دو. آپ کو کہیں گے دلیل کیا ہے آپ کے پاس میں کہ نماز کا ثواب بھی کر سکتے ہیں اور دوسری عبادات کا ثواب بھی کر سکتے ہیں. آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ حدیث مبارکہ سے صدقے کا ایصال ثواب کرنا بالاتفاق ثابت ہے، لہذا اسی مسئلے پر قیاس کر کے ہر عبادت کا ثواب ثابت کر دیا گیا. سنیں گے وہ بات؟ کیا سمجھے؟ قیاس کر کے صدقے پر ہر عبادت کا ایصال ثواب کرنا جائز ہے، ثابت ہے قیاسن. اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی قیاس کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ ضرورت کے لیے ہی تو قیاس چوتھی دلیل شرعی لائی گئی. دلائل شرعیہ کتنے ہیں؟ 4، قرآن و حدیث، اجماع اور قیاس. اگر یہ کہتے ہو کہ قیاس کیوں کر رہے ہیں، ارے بھائی قیاس کو وجود کیوں دیا گیا؟ اسی لیے تو قیاس دلیل شرعی بنا کہ ضرورتاً اس پر کام لیا جائے گا. تو یہاں صدقے کے بارے میں بالاتفاق روایات سے ایصال ثواب کرنا ثابت ہے. جب صدقے کا ثواب بالاتفاق ثابت ہے تو اب ہمیں کرنا ہے نماز کا ایصال ثواب، ہمیں کرنا ہے زکات میں ایصال ثواب، ہمیں کرنا ہے دوسری عبادات بدنیہ کا ایصال ثواب. تو اب ہم کیا کریں گے؟ ہمیں کرنا ہے ایک قربانی کر دی ہم نے ایک بکرا اپنے لیے ذبح کیا اور ایک بکری گھر والی کے لیے جو مر گئی تھی پچھلے سال اس کے لیے کیا. تو آپ کو کہیں گے کہ بھائی اس کا نہیں کر سکتے، آپ نہیں کریں گے. اب کیوں؟ کہ صدقے کا ایصال ثواب بالاتفاق ثابت ہے اور اسی پر ہم بقیہ کو قیاس کریں گے. تو یہ بات یاد رکھو کہ قیاس کرتے ہوئے صدقے پر ہر عبادت کا ایصال ثواب ثابت ہے. کیا کہو گے؟ پر قیاس کرتے ہیں. ہاں، ایصال ثواب ثابت ہے، صدقے کا قرآن و حدیث سے بالاتفاق ثابت ہے، لہذا اسی پر قیاس کر کے بقیہ عبادات کا بھی ثابت ہے. دیکھیے بات، حضرت اسحاق ابراہیم بن عیسیٰ طالقانی کہہ رہے ہیں قلت لعبداللہ بن مبارک، دیکھ لو ملے گا کہ کام ہے ملا. قلت لعبداللہ بن مبارک یا ابا عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مبارک کی کنیت ہے. انہوں نے کہا، یعنی عیسیٰ طالقانی کہہ رہے ہیں میں نے عبد الرحمن سے کہا، عبداللہ بن مبارک سے کہا الحدیث الذی جاء، الحدیث الذی جاء، کیا مطلب کہ یہ روایت کیسی ہے، کون سی؟ جس میں آیا ہے ان من البر بعد البر ان تصلی لابویک مع صلاتک. سب اپنی کتاب پہ انگلی رکھو، جس کی انگلی نیچے ہوگی نا کاٹ دوں گا. ایک چاقو رکھ دینا یہاں لا کے، ہے چاقو دیکھو تیار ہے. ہاں، انگلی نیچے نہیں رکھنا، کہیں کھجاتے نہیں رہنا انگلی سے. ہر وقت کھجانے کا ایک وقت ہوتا ہے، کبھی یہاں بیٹھے بس کھجاتے رہو. ان تصلی لابویک، بھائی انگلی رکھو گے بیٹا، انگلی رکھ کے توجہ سے پڑھو گے، آپ کو سمجھ میں آئے گی بات، عبادت یاد ہوگی آپ کو، یہ پتہ لگے گا میری کتاب میں یہ ہے. اگر میں تمہیں توجہ نہ دلاؤں، انگلی نہ رکھاؤں، یہاں نہ دکھاؤں، تو آپ کو یہ تو ہوگا کچھ سنا ہے، کہاں سنا ہے وہاں نہیں پتہ لگے گا. تو جو بات آپ کو بتائی وہ عبادت سے منطبق ہونی چاہیے تو یاد رہے گی آپ کو بات، ورنہ ہم تو پڑھا کے چلے جائیں گے، ہمیں کیا، یہ آپ کے فائدے کی بات ہے. تو نظر بھی رکھو، جب انتباہ کراؤں میں عبادت کا نظر وہاں اور انگلی بھی وہاں رہنی چاہیے. دیکھیے ان من البر بعد البر، کہ جس میں یہ آیا ہے کہ نیکی کے بعد نیکی ہے، اور یہ کہ ان تصلی لابویک مع صلاتک،
یہ کہ تو نماز پڑھ اپنے والدین کے لیے اپنی نماز کے ساتھ. دوسری بات کیا ہے؟ وَتَصُومَ لَهُمَا مَعَ صَوْمِكَ، اور روزے رکھ تو اپنے والدین کے لیے اپنے روزوں کے ساتھ. بات ہو گئی. آنے والے نے عیسیٰ طالقانی نے عبداللہ ابن مبارک سے یہ روایت کے بارے میں سوال کر لیا کہ یہ روایت ہے کیا ہے، یہ کیسی ہے روایت حضرت، ٹھیک ہے یہ بات؟ تو حضرت نے کیا کہا؟ فقال عبداللہ ابن مبارک نے سوال کیا، یا ابا اسحاق امن ھذا، اے ابو اسحاق کس سے نقل کرتے ہیں وہ عیسیٰ طالقانی، کس سے نقل کرتے ہیں اس کو؟ قال، انہوں نے جواب دیا، قلت له ھذا من حدیث شہاب بن خراش، کہ وہ نقل کرتے ہیں شہاب بن خراش سے. شہاب بن خراش محدث جو تھے ان سے نقل کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے سن کر کہا ثقۃ، آدمی ٹھیک ہے. فقال ثقۃ، اچھا ہے آدمی. پھر کیا کہا؟ امن وہ کس سے نقل کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا قلت حجاج بن دینار، کہ میں نے کہا کہ یہ نقل کرتے ہیں حجاج بن دینار سے. ان کے بارے میں بھی کہا، مہر لگا دی، ثقۃ، ٹھیک آدمی ہے بھائی، روایت اچھی ہے. پھر پوچھا امن حجاج بن دینار کس سے نقل کرتے ہیں؟ تو کیا کہا عیسیٰ طالقانی نے؟ میں نے جواب دیا کہ وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حجاج بن دینار کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ یہ شان تو کس کی ہے؟ کون کہہ سکتا ہے یہ بات؟ صحابی. یہ بات تو صحابی کہہ سکتا ہے، اور حجاج بن دینار تو تبع تابعین میں سے ہیں. تو یہ کیسے کہنے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو صحیح ہے کہنا ان کا؟ نہیں صحیح ہے. پتہ لگا کہ کم سے کم کتنا آدمی چھوڑ دیے انہوں نے؟ 2 آدمی تو چھوڑ ہی دیے یقین کے ساتھ میں. تو اب حضرت نے کیا کہا؟ قال، عبداللہ بن مبارک نے کہا، یا ابا اسحاق، اے ابو اسحاق، ان بین الحجاج بن دینار، حجاج بن دینار اور اللہ کے نبی کے درمیان مفاوض تنقطع فیہا اعناق المطی. 7ویں صدی کے ہیں، 7ویں طبقے کے ہیں، 7ویں طبقے کے آدمی ہیں جو تبع تابعین کا طبقہ ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے درمیان اور ان کے درمیان مفاوض ہیں، یعنی بہت سے بیاباں ہیں، انہیں پار کرتے ہوئے ٹوٹ جاتی ہیں سواریوں کی گردنیں. لمبا چوڑا سفر ہے، یعنی سمجھانے کے لیے حضرت نے تعبیر کی کہ جیسے لمبے سفر میں اسے پاس کرنے کے لیے سواریاں تھک جائیں گی، ایسے ہی سمجھ لو کہ حجاج بن دینار اور حضور تک پہنچنے کے لیے تو بہت لمبا ٹائم لگے گا، کیونکہ وہاں تابعین کو ڈھونڈنا پڑے گا اور صحابی کو ڈھونڈنا پڑے گا. اس کے واسطے سے حجاج بن دینار حضور تک جا سکتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں جا سکتے. ولیکن لیس فی الصدقۃ اختلاف، کیا کہہ رہے ہیں؟ سونا سیدھا بیٹھ کیسے بیٹھا ٹیک لگائے ہوئے لڑکی کی طرح، سیدھا بیٹھ کے گھٹنا اٹھا کے. جب یہ لگے کہ نیند آ رہی ہے تو حیث بدل دینی چاہیے نا، یا ایسے کر کے اور کام لگ جانا چاہیے. یہاں کا کام میری طرف دیکھنا اور کتاب کی طرف دیکھنا ہے. یہاں جب نیند آئے تو حیث بدل دو، اپنی آنکھ کو رگڑ دو، جیب میں ہری مرچ لے کے آؤ اور اسے ایسے کر کے ایسے کر دو آنکھ میں. ولیکن لیس فی الصدقۃ اختلاف، اگر بیٹھ کے سو گئے کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں، کیا لائے؟ کچھ نہیں، نہ خدا ہی ملا، نہ مثال سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، سمجھے؟ نہ سوئے ہی صحیح اور نہ پڑھا ہی تو کچھ بھی نہ آیا. تو کم سے کم جو کمرے میں ہے وہ سو تو رہا ہے آرام سے، اس کی نیند تو پوری ہو رہی ہے. تو کل کو آرام سے نہیں رہ جانا کمرے میں کہ وہاں جا کے نہ سبق ہوتا ہے نہ نیند ہوتی ہے. تو کمرے میں کم سے کم نیند تو ہوگی، ویسا نہیں کرنے جانا. وقال محمد، یہ بات پوری ہوگی. آگے دوسری بات لائے. محمد بن عبداللہ کہتے ہیں سمیعت علی بن شقاق. آگے جو آ رہی ایک اور عمر بن ثابت، آگے ابو المقدام عمر بن ثابت ہیں، ان کی تصدیق کر رہے. آگے اس کی کر رہے عمر بن ثابت جن کی کنیت ہے ابو المقدام. یہ آدمی جو تھا ابو المقدام بہت بڑا کٹر شیعہ تھا، شیطان تھا، کٹر شیعہ.
اور صحابہ کرام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتا ہوں تم کیوں نہیں بولتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کو گناہ ملے گا۔ علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کسی نے یہ پوچھا کہ اقبال تم نے تو کہیں مدرسے میں پڑھا نہیں، تمہیں علامہ کا لقب کس نے دیا؟ تو یہ اقبال فارغ تھا کہیں سے؟ دارالعلوم دیوبند سے فارغ تھا وہ، اور بہار سے فارغ تھا، بنگال سے فارغ تھا، کہیں سے؟ تو علامہ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ سوچا کبھی تم نے کہ یار یہ داڑھی موٹا، یہ کہیں سے فارغ نہیں ہے، اس کے نام کے سامنے پاس بھی نہیں ہے، مظاہری نہیں ہے، بھلا نہیں ہے، بھلا نہیں ہے، اسے علامہ کیوں کہتے ہیں؟ تو پوچھا تم نے کبھی کسی کو؟ کیوں نہیں پوچھا؟ تمہیں کوئی پوچھے گا تو کیا کہو گے تم؟ پتہ نہیں، ساری کتابیں پڑھ کے آ گیا، اتنا پتہ نہیں۔ یہ درود پہ یاد ہے بات، تم جب حضور کا نام آئے، روایت میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، عبادت پڑھنے والا بھائی بار بار نہیں کہلوانا، تو سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں بولوں تو آپ بھی بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس لیے کہ علامہ اقبال کو کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا دیکھو میری زندگی تو ایسی تھی، لیکن میرے دل میں یہ آیا کہ میں حضور پہ درود پڑھوں گا، درود پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ میں نے ہر دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اکثر حصہ درود میں لگایا، اور جب میرا درود 1 کروڑ مرتبہ ہو چکا، کتنا پڑھا حضور پہ درود؟ 1 کروڑ مرتبہ، کہ میرے بدن کا ذرہ انگ روشن ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے دل پہ وہ غرور ڈالا کہ جب میں لکھنے بیٹھا کسی بھی مضمون کو، کہ الفاظ بارش کی طرح میرے دماغ پہ آتے تھے۔ یا اللہ کے نبی پر درود پڑھنے کی برکت سے مجھے اللہ نے ساری دنیا کے دل میں میرا وقار بٹھا دیا، اور لوگوں نے مجھے علامہ کا لقب دے دیا۔ اور حقیقتاً بڑے بڑے علماء آج ان کے اشعار کو استشہاد میں پیش کرتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وحدانیت کے بارے میں جو اشعار انہوں نے کہے، لوگ ان سے ان کو تائید میں پیش کرتے ہیں کہ علامہ اقبال نے ایسا بولا ہے۔ تو یہ کیوں ملا انہیں مقام؟ درود شریف کی وجہ سے۔ تو اس لیے آپ جو یہاں بیٹھے ہیں، جب بھی نام آئے حضور کا تو درود تو پڑھنا چاہیے بھائی، تو درود پڑھا کرو جب بھی آئے۔ تو یہ جو تھا عمر بن ثابت کٹر شیعہ تھا، اور اس کا عقیدہ یہ تھا کہ جب حضور پاک علیہ السلام کا انتقال ہو گیا دنیا سے، تو سارے صحابہ بنعوذ باللہ کافر مرتد ہو گئے تھے، پہنچ گیا، اس کا یہ عقیدہ تھا۔ اسی لیے اس کی روایت کسی نے نہیں لئی، صرف امام ابو داؤد علیہ الرحمہ نے ایک روایت ان کی لی ہے، وہ بھی غالباً کتاب الاستحاضہ میں ہے یا کتاب الحیض میں ہے، وہ بھی ایسی جگہ پر لی ہے، اور باقی کسی نے نہیں لی ہے، کیونکہ دوسروں کے شرائط کے مطابق یہ اترا ہی نہیں، اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ دیکھیے، سمیعت عبداللہ بن مبارک، علی بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک کو کہتے ہوئے سنا، علی رؤوس الناس، کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ رؤوس الناس کا ترجمہ کیا کرو گے؟ لوگوں کے سروں پر نہیں، کھلم کھلا، کیا کرو گے؟ کھلم کھلا کا ترجمہ کرنا پڑے گا۔ کھلم کھلا سمجھتے ہو؟ آنی فرمانا علل اعلان، کھلم کھلا یعنی بغیر چھپائے ہوئے، علل اعلان کہا، انہوں نے اعلان کیا عام لوگوں کے درمیان۔ کیا اعلان کیا؟ دعو حدیث عمر بن ثابت، چھوڑ دو عمر بن ثابت کی حدیث کو، یعنی اس سے روایت مت لیا کرو، کیونکہ ظاہر میں قبہ جبہ نظر آتا ہے اس کا، لیکن اندر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ فإنه كان يسب السلف، وہ سلف کو، سلف صالحین یعنی صحابہ کو، دیگر لوگوں کو گالیاں دیتا تھا، وہ برا بھلا کہا کرتا تھا، اس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، لہذا جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کی روایات بھی نہیں لی جائے گی۔ لیکن اب آپ کو اشکال ہوگا کہ جب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ضابطہ رکھا ہے کہ میں اپنی کتاب میں صحیح روایتیں لاؤں گا، صحیح راویوں کی بھی تو صحیح روایتیں ہوں گی، تو ان کا ذکر کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ ہے آگے روایات ہے۔ اس کا جواب آپ یہ دیں گے کہ جو شرائط امام مسلم نے بیان کیے ہیں، ان شرائط کی رعایت آپ نے مسلم شریف میں کی ہے، اور یہ مقدمہ ہے جو بالوجہ خارج ہے مسلم شریف سے۔
پڑھا تھا نا شروع میں کہ مقدمہ داخل کتاب ہے یا خارج کتاب ہے، تو بتلایا تھا کہ من وجہ یہ مقدمہ خارج کتاب ہے، تو خارج کتاب ہونے کی وجہ سے اس طریقے کے لوگوں کی روایات یہاں ذکر کر دی ہیں، اور یا یہ کہا جائے کہ یہ تو وہ جو بیان کر رہے ہیں روایات، یہ اصولاً نہیں بیان کر رہے ہیں بلکہ ان کے حالات کو بتانے کے طور پہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے، یہ راوی ایسا تھا۔ تو ان روات کا ذکر جو ہے وہ اپنی کتاب میں اصولاً نہیں لا رہے، ان کے حالات کا تذکرہ کرنے کے لیے لا رہے ہیں۔ جیسے آپ اگر کسی غلط لڑکے کا، غلط آدمی کا ذکر اپنی مجلس میں کرو تو اس کا مطلب نہیں آپ تبریک کر اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ خنزیر کا نام، خمر کا نام لے رہے ہیں صرف اس کی تبریک کے لیے نہیں، قرآن کریم کے الفاظ ہونے کے اعتبار سے ہم لے رہے ہیں۔ قرآن کریم میں خنزیر بھی ہے کہ نہیں، خمر بھی ہے اور دوسرے الفاظ ہیں، ان کے پڑھنے پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اب کوئی کہہ رہا ہے خنزیر کا نام لینے سے نام ہے، خنزیر کا نام لینے سے ثواب ملے گا، خمر کا نام لینے سے ثواب ملے گا؟ ہاں، کیوں؟ من وجہین، یہ من جہت القرآن، من جہت القرآن، ہم جو اس کو وہاں پڑھ رہے ہیں وہ قرآن کریم کے الفاظ ہونے کے اعتبار سے پڑھ رہے ہیں، اس بنا پر اس کے پڑھنے پر بھی ثواب دیا جاتا ہے۔ اگر خارج قرآن تلاوت کی نیت کے بغیر آپ لفظ خنزیر، لفظ خمر بولتے رہیں گے تو اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ من جہت القرآن نہیں ہے۔ تو ایسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جو ذکر کیا ہے وہ اس طور پر اصولاً نہیں بلکہ ان کا تذکرہ بتانے کے لیے کیا ہے، ان کو برکت حاصل کرنے کے لیے ذکر نہیں کیا ہے۔ چلیے بھائی۔ وبه قال حدثني أبو بكر بن النذر بن أبي النذر قال حدثني أبو النذر حاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل صاحب بهية قال كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله ويحيى بن سعيد فقال يحيى للقاسم يا محمد إنه قبيح على مثلك عظيم أن تفعل شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج أو علم ولا مخرج. فقال له القاسم وعما ذاك؟ قال لأنك ابن إمام الهدى ابن أبي بكر وعمر. قال يقول له القاسم أقبح من ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. قال فسكت فما أجابه. دیکھیے آگے ایک اور قصہ بیان کیا ہے، پہلے اسے سمجھ لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک آزاد کردہ تلمیذہ ہیں، آزاد کردہ تلمیذہ، ان کی شاگردہ، انہوں نے ان کو آزاد کیا۔ کون ہے وہ؟ بحیہ۔ بحیہ، پھر بحیہ کو اللہ نے ایسے اچھے حالات عطا فرمائے کہ اس نے کسی کو غلام بنایا اور اس کو علم سکھایا، پھر اس کو اس نے آزاد کیا۔ سمجھ گئے بات؟ حضرت عائشہ کی آزاد کردہ کون ہے تلمیذہ؟ بحیہ۔ بحیہ کے آزاد کردہ تلمیذ کون ہیں؟ ابو عقیل۔ کیا کہو؟ ابو عقیل۔ ابو عقیل کہتے ہیں حضرت عائشہ کی آزاد کردہ تلمیذہ بحیہ کے آزاد کردہ ابو عقیل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ایک دن کی بات ہے، حضرت قاسم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر، قاسم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو قاسم کون ہو گئے عمر فاروق کے؟ پڑ پوتے۔ کیا ہو گئے؟ عبید اللہ پوتے اور قاسم ان کے لڑکے پڑ پوتے۔ قاسم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر، تو کیا بن گئے بھائی؟ عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر۔ یہ تو عبید اللہ پوتا، عبداللہ لڑکا، عمر باپ، عمر کے لڑکے عبداللہ، عبداللہ کے لڑکے بولو نا بھائی، عبید اللہ کے لڑکے قاسم۔ اب کیا ہو گئے قاسم؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے ہو گئے۔ حضرت عمر کے پڑ پوتے اور یحییٰ بن سعید، یہ دونوں کے دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو عقیل قصہ بتا رہے ہیں،
کہ یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، کون؟ حضرت عمر فاروق کے پڑپوتے قاسم اور یحییٰ بن سعید۔ تو یحییٰ بن سعید نے قاسم بن عبید اللہ کو یہ کہا کہ یار بڑی عجیب بات ہے کیا کہ تم جیسے دو پیشواؤں کا لڑکا، تم جیسا دو پیشواؤں کا، امام ہدن کہہ رہے، دو پیشواؤں کا لڑکا، سمجھ گئے؟ کون کہہ رہا ہے؟ یحییٰ بن سعید کہہ رہے قاسم بن عبید اللہ کو کہ یار تم جیسا دو پیشواؤں کا لڑکا۔ دو پیشوا سے مراد کون ہیں؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر۔ حضرت قاسم کی والدہ جو ہیں وہ حضرت ابو بکر کی پڑپوتی ہیں، سمجھے بات؟ یعنی پڑ نانا ہو گئے نا، حضرت ابو بکر کیا بنیں گے؟ پوڑ نانا۔ کیا بنیں گے؟ پوڑ نانا، سمجھ رہے ہو نا؟ پوڑ نانا۔ تو حضرت قاسم کی والدہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوڑ پوتی ہے، اور حضرت قاسم کے والد کے اعتبار سے حضرت عمر فاروق پوڑ دادا ہے، ادھر نانا ہے اور ادھر بھائی لڑکے کی طرف سے جو چلیں گے تو دادا ہی تو بنیں گے، اور ماں کی طرف سے چلیں گے نانا بنیں گے۔ تو تمہاری ماں کا باپ، باپ کا باپ، باپ کا باپ، باپ کا باپ، باپ کا باپ کیا بنے گا؟ دھوپڑ نانا۔ پوڑ نانا کے بعد دھوپڑ نانا، نانا، پڑنانا، دھکڑ نانا، سکڑ نانا، جکڑ نانا، یہ سارے نانا ہیں۔ تو یہ آگے گئے، حضرت ابو بکر سے سلسلہ ملتا ہے ماں کے واسطے سے، پوڑ نانا، اور ابو حضرت عمر سے سلسلہ ملتا ہے دادا کے واسطے سے، پوڑ دادا۔ تو دونوں کے دونوں پیشوا ہیں کہ نہیں؟ پیشوا کیسے؟ ہادی، ہدایت والے، امام ہدن، دو پیشواؤں کے لڑکے ہو تم۔ یحییٰ بن سعید کہہ رہے قاسم کو تم دو پیشواؤں کے لڑکے ہو، اور تم سے کوئی آدمی علم کی بات پوچھے اور تم یہ کہہ دو مجھے معلوم نہیں، یہ میرے لیے بہت بیکار بات لگتی ہے یار۔ اتنے بڑے گھرانے کا آدمی ہو گئے اور پھر کہتا ہے مجھے معلوم نہیں۔ یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے جب بھی کوئی سوال کرے دین کی بات کا فوراً کچھ نہ کچھ جواب ٹھوک دیا کرو، جواب مار دیا کرو، آوے کی نہیں آوے، کہہ دو، کچھ بھی کہہ دو۔ وہ یہ چاہ رہے تھے یحییٰ بن سعید۔ تو حضرت قاسم بن عبداللہ نے کہا کہ تم تو یہ سمجھ رہے ہو جسے اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اس آدمی کے نزدیک لا اعلم کہنا بغیر تحقیق کی بات کے بہتر ہے۔ سمجھے کہ مجھے جب کسی کے بارے میں پتا نہیں یہ بات اس نے کہی ہے یا نہیں کہی ہے تو میں تو لا اعلم کہہ دوں گا، یہی میرے لیے بہتر ہے، بمقابلہ کس کے کہ بغیر تحقیق کے کچھ بھی جواب دے دینا۔ تو اس سے بھی پتا لگا کہ جب تک پیچھے کوئی سکھا نہ ہو اس وقت تک بات بیان نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے عبارت دیکھیے، انہیں رکھیے، کنتو جالسا، کون کہہ رہے ہیں؟ ابو عقیل کہتے ہیں صاحب بحیہ، ابو عقیل صاحب بحیہ یعنی بحیہ کے شاگرد کہتے ہیں کنتو جالسا عند القاسم، کہ میں قاسم بن عبید اللہ اور یحییٰ بن سعید کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا۔ فقال یحییٰ، پس یحییٰ نے کہا، کیا کہا بھائی؟ قاسم کو یا محمد، یحییٰ بن سعید نے کہا قاسم کو یا محمد انہو، یہ کہ کنیت ہے، یا انہو قبیح علی مثلک، کہ بہت بڑی قبیح بات ہے تیرے جیسے کے لیے ان تسأل عن شیء من امر ھذا الدین، کہ ایک سوال کیا جائے کسی چیز کے بارے میں امر دین میں سے، من امر ھذا الدین، اس دین کے احکام میں سے کسی بات کا سوال کیا جائے، اور فلا یوجد عندک منہ علم، نہ پایا جائے تیرے پاس اس کا علم، کیا مطلب کوئی جواب، اور ولا فرج، کوئی اس کا راستہ،
اس بات کا کوئی جواب، کوئی راستہ اور یا کوئی علم یا کوئی مخرج، اور علم بلا مخرج، مطلب کیا؟ اس کا کوئی حل۔ بس یہ یاد رکھو، سب کا کوئی مطلب ایک ہے تینوں لفظوں کا، کہ تیرے جیسے سے دین کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہاں سے کوئی صحیح جواب نہ ملے، یہ بہت بڑی مجھے تعجب کی بات لگتی ہے۔ فقال له القاسم، حضرت قاسم نے اس کو کہا، امن ذاک، یہ کیوں؟ آپ کو یہ کیوں لگ رہا میرے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا، لِأَنَّكَ ابْنُ إِمَامَيْ هُدًى، اس لیے کہ تو دو ہدایت یافتہ پیشواؤں کا لڑکا ہے، یعنی ابن ابی بکر ہے اور ابن عمر ہے۔ اب آپ سوچو گے کہ بھئی یہ کیسے کہہ دیا؟ امتحان میں سوال آ کر خط کشیدہ عبارت میں حضرت قاسم کو ابو بکر اور عمر کا لڑکا کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو آپ گھوم جاؤ گے اگر یاد نہیں ہوگا کہ حضرت ابو بکر کو لڑکا کہا گیا نانا ہونے کے اعتبار سے۔ نانا بھی باپ ہی کی جگہ پہ ہوتا ہے، نانا بھی باپ ہی کی جگہ پہ ہوتا ہے، تو باپ ماں کے واسطے سے ابو بکر کی طرف چلے اور باپ کے واسطے سے عمر کی طرف چلے۔ یہ بات یاد رکھنا، کبھی وہاں کھڑے ہو کے پوچھو کہ حضور یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا ہے یقول له القاسم، حضرت قاسم نے اس کو جواب دیا، کیا کہا؟ ارے تو یہ تعجب کر رہا ہے، ابع من ذاک عند من عقل عن اللہ، اس سے زیادہ کبھی اس آدمی کے نزدیک جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل یعنی دین کا علم دیا ہے، یہ بات ہے کہ اقول بغیر علم، اقول بغیر علم، کہ میں بغیر تحقیق کے کوئی بات کہوں، یہ اس سے بدتر بات ہے۔ وہاں اور کیا کہا؟ میں کوئی بات بیان کروں غیر صفات سے، میں کوئی بات بیان کروں غیر صفات سے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ کہ جب بھی بات بیان کرو تحقیق کے بات بیان کرو، جب بھی بات بیان کرو صفا آدمی سے بات بیان کرو، ایسی سنی سنائی باتیں بیان نہ کیا کرو، کیونکہ پیچھے آ چکا ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے نقل کر دینے والا آدمی بغیر تحقیق کیے ہوئے وہ جھوٹا ہے، اس کے جھوٹا ہونے کے لیے بس یہ کافی ہے۔ راوی کہتے ہیں فسکت فما اجابا، بس وہ خاموش ہو گئے، کون؟ یحییٰ بن سعید خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہ دیا، جس سے پتہ لگا کہ یہی محقق بات ہے کہ بغیر علم کے آدمی لا اعلم لی ہے، کیا کہتے ہیں؟ لا علم لی یا لا اعلم ھذا، کہ میں اس کو نہیں جانتا، مجھے معلوم نہیں ہے، کلفوں کے کسی علم نہ لی، اس میں کیا توہین کی بات ہے؟ آپ نے کوئی سوال پرچی لکھ کے بھیجی ہم کو، ہمارے ذہن میں نہیں ہے، تو ہم کہہ دیں گے کہ بھائی اس کا جواب میرے ذہن میں نہیں، کل بتاؤں گا انشاءاللہ، کوئی بات نہیں۔ اور ایسا ایران قرآن کی بغیر تحقیق کے ادھر بس بول کے چلے جانا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ پھر کیا ہوگا؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا، پھر یہ ہوگا کہ آدمی کو ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ اب آج جیسے کیسے بول دیا اور آپ نے کہیں کتاب میں دیکھا کہ حضور وہاں پہ ایسا لکھا ہے، پھر کیا کہنا پڑے گا؟ کوئی سچ ہوگا یہ کہنے گا کہ میں مجھ سے جھول ہو گیا بہت بڑا، ورنہ پھر اپنی بات کو صحیح کرنے کے لیے ارے وہ عبادت میں غلطی ہے کتابیں کے، میں جو کہا ہوں وہی صحیح ہے، جو تو کتاب میں پڑھا ہے وہ عبادت کی غلطی ہے، ایسا کہہ دے گا۔ ایسا نہیں، یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ بغیر تحقیق کی بات مت کہو، یاد ہے آپ کو بتا دو، نہیں یاد ہے وقت لے لو، میں کل بتاؤں گا، شام کو بتاؤں گا، اور پھر کہاں ڈھونڈو گے تم؟ جا کے وہاں جنگلات میں اپنے علاقے میں وہاں کہاں ڈھونڈو گے؟ پھر پھول لگا لینا استاد کے پاس کہ حضور ایک موصلہ آیا ہے، کیا یہ موصلہ ہے کہ موصلی اور موصلے کی شادی کیسے ہوتی ہے؟ بتاؤ، ہوتی ہے دونوں کی شادی؟ پتا ہے تمہیں موصلے کی شادی ہوتی ہے؟ نہیں پتا ہے، کھا کھا کے ختم کر دے موصلے، اور پتا ہے نہیں۔ تو مسئلہ اگر کوئی آدمی آ جائے کسی کے پاس پوچھنے اور یاد نہیں، تو آپ ابھی آسان ہو گیا اس زمانے میں بیٹا، بہت آسان ہو گیا، آپ تھوڑا وقت لے لو، اس پر فون لگا لو۔ استاد میرے پاس کتنے فون آتے ہیں آشام سے، حضور آشام سے بول رہا ہوں، تمہارا شو ہو گیا۔ میں کیوں نے کہ حضور اس سمے میں نے آپ سے موصلی پڑھی ہے، موصلی شریف پڑھی ہے،
کیا بات ہے کہ میرا امامت کرتا ہوں، میں امامت کرتا ہوں. میں نے کہا پھر کیا مسئلہ ہے؟ ایک آدمی ایسا بولتا ہے، بات مطلب ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں بولتا ہوں بھائی لکھ کے بورڈ سیٹ کر، تو کیا کہہ رہا ہے مجھے پتہ نہیں لگ رہا ہے. تو وہ بیچارہ بولتا ہے، اس کا جواب وہ سن لیتا ہے، پھر فوراً جیسے ہی نماز ہوتی ہے دوسری اور وہ مقتدی آتا ہے تو یہ امام سینہ تان کے اس کو ڈھونڈتا ہے. یہ امام اب سینہ تان کے ڈھونڈے گا، جب جواب مل گیا نا اب سینہ تان کے اس کو ڈھونڈے گا سائل کو، اور اگر کانٹیکٹ نہ ہوا ہو، جواب نہ ملا ہو، پھر اس کو دیکھ کے بھی آنکھ سلا لے گا اور ادھر کھانسنے واسنے کے بہانے جلدی سے اپنے روم میں چلا جائے گا تاکہ مقابلہ نہ ہو. پھر سامنے جب آپ کو یاد ہو جائے گا، سمجھ میں آ جائے گا تو آپ تحقیق سے بتا سکتے ہیں. ویسے مت تیر مارنا ورنہ پھر آدمی کو شرمندگی ہوتی ہے. چلیے. وبه قال حدثني بشر بن الحسن العبدي قال سمعت سفيان يقول اخبروني عن ابي عقيل صاحب مهيجة ان ابناء لعبد الله بن عمر سالوه عن شيء لم يكن عنده فيه. دیکھو غور سے سنو، غور سے پڑھو، وہی بات ہے جو اوپر آئی ہے روایت میں، تھوڑا سا فرق ہے. یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دو اماموں کے لڑکے ہیں. یہاں دو اماموں سے مراد لیا ہے کس کو؟ حضرت ابن عمر اور عمر کو. عبید اللہ بن قاسم بن عبید اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم دو اماموں کے پیشواؤں کے لڑکے ہو. کن کے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عمر. یہاں صرف باپ اور دادا کو مراد لیا ہے، باپ اور دادا، اور وہاں مراد لیا ہے. دیکھو یاد رکھو، یہ روایت کو یہاں سے لے کر اور ممتن یہاں سے لے گا اور کہے گا کہ اوپر ابو بکر اور عمر کا لڑکا کہا ہے اور نیچے حضرت عبداللہ اور حضرت عمر کا لڑکا کہا ہے. یہ تعارض ہے. کیسے دونوں کے لڑکے ہو گئے؟ اوپر ابو بکر کے بھی لڑکے ادھر یہ بھی. تو وہ یاد رکھنا کہ یہاں باپ اور دادا کے اعتبار سے کہا ہے اور وہاں نانا اور دادا کے اعتبار سے کہا ہے. وہ یہاں باپ اور دادا اور پردادا کے اعتبار سے کہا ہے. یعنی بیچ میں سے واسطہ چھوڑ دو تو باپ اور واسطہ لگاؤ تو دادا. قاسم بن عبید اللہ بن عبداللہ، یہاں عبداللہ ہو گئے دادا اور عمر ہو گئے پردادا. تو یہاں دادا اور پردادا کے اعتبار سے کہہ رہے، اور وہاں پردادا کو اور پردادا کو، وہاں پردادا یا جو بھی نسبت لگتی ہو، آپ نانا کہہ سکتے ہیں بالواسطہ، پردادا بالواسطہ. وہاں نانا کے اعتبار سے اور دادا کے اعتبار سے کہا، اور یہاں دادا اور پردادا کے اعتبار سے کہا ہے. اگر آپ یہ جزویہ یاد رکھ کے لکھ دو گے تو آپ کو 100% نمبر دے گا. ملتے کہ بہت باریک بات یاد رکھی ہے، اس کو یاد ہے کتاب. چلیے. فقال له يحيى بن سعيد والله إني لأعلم أن يكون مثلك. والله إني لأعلم أن يكون مثلك. اللہ کی قسم مجھ پر یہ بات بہت بڑی ہے، یعنی میرے لیے بہت شاق ہے. واللہ انی لأعلم أن يكون مثلك. أعلم بہت شاق، بہت بڑا سمجھتا ہوں میں، یعنی مجھ پر بہت مشکل شاق ہے یہ بات کہ تیرے جیسا آدمی وأنت ابن امام الہدی، یعنی دیکھو آگے کہہ دیا یعنی عمر و ابن عمر، یعنی عمر و ابن عمر. چلیے. وأنت ابن إمامي الهدى يعني عمر وابن عمر تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم. فقال أعظم من ذلك والله عند الله وعند من أخر عن الله أن نقول بغير علم وأخبر عن غير ثقة. قال وشهدهما أبو عقيل يحيى بن المتوكل حين قال ذلك. وبه قال حدثنا عمرو بن علي ابو حفص قال سمعت يحيى بن سعيد قال سالت سفيان الثوري وشعبة ومالك وابن عيينة عن رجل لا يكون سبتا في الحديث فيأتيني رجل فيسألني عنه قالوا أخبر عنه أنه ليس بسبت. وبه قال. اب یہاں سے کافی دور تک ان روایات کو لا رہے ہیں جن میں ائمہ کرام نے ضعیف روایات پر جرح کی ہے کہ یہ آدمی ایسا ہے، یہ ایسا ہے. دیکھو اس روایت میں کیا کہہ رہے ہیں ابو حفص. سمعت یحییٰ بن سعید قال سألت سفیان الثوری، میں نے سفیان ثوری سے سوال کیا اور حضرت شعبہ سے سوال کیا اور مالک سے سوال کیا اور ابن عیینہ سے. 4 آدمیوں سے میں نے پوچھا، کیونکہ تحقیق کیا کرتے تھے نا کہ بھائی روایات لیں فلاں آدمی سے لیں. جیسے ابھی آدمی پوچھتا ہے کسی کو، یار وہ جو دکان والا ہے اس سے سامان خریدیں کہ نہیں خریدیں، کیسا ہے وہ آدمی، دھوکے باز تو نہیں ہے.
4-5 محلے والوں سے تحقیق کر لیتا ہے تو پھر کہتے ہیں ٹھیک آدمی ہے. تو 4 سے پوچھ رہے ہیں یعنی رجل اس آدمی کے بارے میں لا یکون ثبتا فی الحدیث کہ جو ثبت فی الحدیث نہیں ہے. جو آدمی حدیث کے باب میں مضبوط نہیں ہے اس کے بارے میں کیا کہوں لوگوں کو. ان 4 سے معلوم کر رہے ایسا آدمی جو حدیث میں پختہ نہیں ہے, ثبت سے مراد ثقہ نہیں ہے. اگر وہ آدمی کے بارے میں مجھے کوئی پوچھنے آوے تو حضور کیا جواب دوں؟ تو 4 نے کہا کہ لوگوں کو بتا دو کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں. یعنی یہ پوچھنا چاہ رہے کہ غیبت تو نہیں ہو جائے گی, چھپاؤں یا واضح کر دوں اس کیا ہے کہ نہیں کھلا کھلا بتا دو کہ آدمی اچھا نہیں ہے. فیاتینی رجل بس میرے پاس میں آدمی آتا ہے وہ سوال کرتا ہے اس کے بارے میں. قالوا تو 4 نے کیا کہا اخبر عنہ لیس بصدق کہ بتا دو ان کو سب کو کہ بھائی اس سے روایت نہ لینا. بتا دو سب کو یہ دکاندار ٹھگا ہے, جھوٹی جھوٹی داڑھی رکھے بیٹھا ہے اور جھوٹا یہاں تسبیح لٹکا رکھی ہے لیکن دھوکہ کرتا ہے. ایک مرتبہ میں سہارنپور سے گھر پہ جا رہا تو مجھے کچھ آم خریدنے تھے. دیکھا میں نے سائڈ میں سڑک کے ایک ملا جی بڑی گاڑی والا اور تسبیح لیے کھڑا ہے. میں سمجھا بھائی بہت اچھا آدمی ہے تو اس سے لے لی میں نے کہا بھائی اس میں جو پیٹی ہے کیرٹ ہے اندر خراب تو نہیں ہے؟ کہا جی کیا بات کر رہے ہیں اس کا تو خیال نہیں. ایسا کروں گا میں لے کے گھر پہ گیا, جتنے آم اندر سے نیچے سے نکالے اتنے ہی مرتبہ اس پر لعنت دی, اتنے ڈال کے سب گلے سڑے پڑے. تو اب آدمی ظاہر کو دیکھ کر کے دھوکے میں آ جاتا ہے. تو اب آئندہ اگر کوئی مجھے پوچھے گا کہ حضور وہ جو وہاں کھڑا ہے کنارے پہ اور داڑھی والا تسبیح والا ہے وہ آم بیچتا ہے ہم لے میں اس سے آم, تو میں کیا بولوں گا لے لینا. میں کہا اس کو اور اس کے سارے آم کو اٹھا کے پھینک دینا شیطان کو, دھوکے بات ہے اس سے مت لینا. تو 4 نے کیا کہا اخبر عنہ لیس بصدق کہ خبر دے دینا لوگوں کو کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو خبر بتائی کہ وہ وہاں بیچتا ہے وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے, اس کے جال میں مت پھنس جانا.